ہیبت اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے روابط اسرائیل کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ تو پہلے تھے ہی۔ 400 سے زیادہ افراد کو جو ہے اٹھا لیا گیا۔ ان کے اوپر کیا ہے الزامات ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ افغان رجیم کے خلاف یا ان کے اقدامات کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے پائے گئے تھے۔ تو لامحالہ بغاوت تو ہوگی، لیکن یہ جو آپ نور الدین کا ذکر کر رہے ہیں جس کی ویڈیو ہے، یہ بیسیکلی وہاں اقتدار کی جنگ ہے، اور وہ بغاوت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک مخصوص جو لوگ ہیں وہ ہیبت اللہ کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، میں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ افغانیوں کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے نمک حرامی کی گئی ہے، ایک دفعہ پھر سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یہ وہی سیز فائر ہے جو افغانستان کی گزارش کے اوپر، افغانستان کے منتوں ترلوں کے اوپر کیا گیا تھا، لیکن اب افغانستان کی جانب سے دوبارہ سے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس سیز فائر کے جواب میں اب پاکستان کی جو افواج ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا، افغانستان کو کیا جواب دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے افغان طالبان کے جو مخالف گروپ تھے وہ اختلافات رکھتے تھے، انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن آج ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں افغان طالبان کے اپنے گروپس میں سے جو دوسرے طالبان ہیں وہ اٹھ کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ ملا ہیبت اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کی کیا تفصیلات ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بید صاحب۔ سر، ایک دفعہ پھر سے افغانستان کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ پہلے رات کو جب بھی افغانستان اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ہماری فورسز کی جانب سے ایئر سٹرائک کی جاتی ہے، کیا آج رات دوبارہ سے کوئی ایئر سٹرائک ہونے والی ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ جو نمک حرامی والا لفظ استعمال کیا ہے، میرے خیال کہ اس سے نرم اور اچھا لفظ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے 4 دہائیوں تک افغانیوں کو بطور مہمان اپنے ہاں پناہ دی، ان کی خدمت کی، انہیں موقع فراہم کیا کہ یہاں پھلے پھولیں، اپنے کاروبار کریں اور پیسہ کمائیں، لیکن اس کے جواب میں ہمیں ملا کیا آج آپ کے سامنے ہے۔ پہلے تو ہمارے ہاں کلاشن کوف کر چل دیا گیا، منشیات کا کاروبار دیا گیا، بدامنی دی گئی، اور اب جبکہ صورتحال یہ ہے کہ افغان رجیم وہی جس کا پاکستان جو ہے اس نے بھرپور ساتھ دیا جس وقت برسر اقتدار رہی 2021 میں، تو اس کے بعد سے اب جو ہے انہوں نے اپنے تمام تر جو وسائل ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے سلسلے میں لگا دیے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں بھارت سپورٹ کر رہا ہے، بھارت پیسے فراہم کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے جو یہ سوال کیا، یہ جو سیز فائر والا، تو ایسا ہے کہ عید آ گئی تھی، حالانکہ صورتحال بڑی گھمبیر ہے گلف میں، اس کے باوجود جو ہے افغان جو رجیم ہے ان کی جو وہاں پہ دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی اور حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، تو جس کا جواب دیا جانا جو ہے وہ بے حد ضروری تھا، اور وہ پاکستان نے دیا۔ اور اس کے بعد عید آئی تو پھر باقاعدہ ہمارے کچھ اسلامی برادر ممالک نے بھی کہا، اور افغانستان کی ہی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ عید کی وجہ سے جو ہے وہ سیز فائر کیا جائے۔ تو پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم عید کے 4 روز تک یا 5 روز تک جو ہے کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد بھی دیکھیں گے کہ اگر افغانستان جو ہے وہ اپنا پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے تو پاکستان بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ لیکن عید کے بعد وہ باز نہیں آئے، اور اب انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس عرصے میں جب وقفہ تھا تو بھی ان کی طرف سے پاکستان کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور خبریں جو ہیں وہ آ رہی تھیں جو کہ انتہائی اشتعال انگیز تھی۔ اس کے باوجود پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی افواج نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن اب جب دوبارہ صاف ظاہر ہے اگر وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا سے چونکہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، جب پیسے پکڑے ہوئے تو انہوں نے پیسہ حلال بھی کرنا ہے، اور وہ جو پیسہ حلال کرنا ہے اس میں انہیں اپنی افغان عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں عالمی سطح پر، عالمی میڈیا کی طرف سے، جس میں افغان میڈیا کی طرف سے بھی انپٹ شامل ہے، کہ 90% عوام جو ہے اس وقت بدترین غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی عام زندگی جو ہے وہ انتہائی اذیت ناک طریقے سے گزر رہی ہے، اور بظاہر جو ہے یہاں پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے افغانستان میں جناب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ سوشل میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاک فوج کے خلاف عوام پیدا کرنے کے لیے، اپنی عوام میں ان کے خلاف ایک بدگمانی پیدا کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی شوشے جو ہے نا چھوڑتے رہتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ دنیا کا ترقی یافتہ علاقہ بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جواب میں پھر انہیں بہت سارے یہاں سے ہی ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی اگر یہی صورتحال ہے تو آپ بھی وہیں افغانستان چلے جائیں، اور افغان مہاجرین جو ہے وہ واپس جانے کو تیار کیوں نہیں ہیں، اور انہیں ہم کیوں مجبور کر رہے ہیں زبردستی کہ اب وہ
اپنا ہمیں معافی دیں اور مہربانی کریں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے اس وقت. تو یہ صورتحال ہے اور اس میں بہرحال اب یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے باز نہیں آتے تو لامحالہ جو ہے پاکستان ان کے خلاف مزید کارروائیوں پر، پاکستان ایئر فورس ان کے خلاف مزید کارروائیوں پر مجبور ہو جائے گی. سر یہ جو افغان طالبان کے اندر اختلافات شروع ہو چکے ہیں، یہ واقعی نظریاتی ہے یا پھر اقتدار کی جنگ ہے؟ نہیں، یہ صرف اقتدار کے نہیں ہے، یہ ان کے ہاں دھڑا بندی ہو چکی ہے. یہ بہت پہلے بھی ہے، بہت جگہوں پر بغاوتیں بھی ہوئی، پہلے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے. اور اب یہ جو موجودہ ہے ان کا ایک طالبان کمانڈر ہے جس کی ٹی وی ویڈیو جو آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ اس نے باقاعدہ جو ہے جس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ مولانا ہیبت اللہ جو ہے، ہیبت اللہ خان جو صاحب ہیں محترم، ان کے جو روحانی پیشوا ہیں اس وقت افغان رجیم کے سربراہ ہیں، تو وہ اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کے روابط اسرائیل کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ تو پہلے تھے ہی، اور اب وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے روابط ہو چکے ہیں. اور یہ روابط جو ہے قائم کرانے میں نریندر مودی کا جو 1 ماہ قبل جو دورہ تھا اس کا اسرائیل کا 2 روزہ، یہ اس میں انہوں نے خاص مہربانی کی ان پر اور اسرائیل کو منت کی، نیتن یاہو کو، کہ جناب یہ جو ہے نا بڑی مشکل میں ہے اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. نیتن یاہو نے بھی پھر اس وقت کہا کہ نہیں، بالکل ہم افغان طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے وہ انہیں مدد بھی فراہم کر رہے ہوں گے لازمی. پیسہ تو خیر پہلے بھی انڈیا دے رہا تھا اور اب بھی دے رہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ انہیں افغان طالبان کو اپنی عوام کا ضرور سوچنا چاہیے، جس میں خواتین خاص طور پر مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی وہاں پر عام باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی زندگی جو ہے بہت ہی مشکل ہو چکی ہے. پھر جو ان کے خلاف مخالفت جو ہے ایسی کوئی بات کرتا ہے، یہ انہی عید کے دنوں میں جو افغان میڈیا کی رپورٹس ہیں 400 سے زیادہ افراد جو تھے ان کو بغیر کسی وجہ کے افغان طالبان کی وہ جو انتظامیہ ہے جو وردی نہیں پہنتی لیکن وہی اسی حلیے میں ہوتی ہے، ان کے پاس البتہ گاڑیاں وغیرہ سارا وہ افغان حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ان کو فراہم کی گئی ہیں. تو وہ باقاعدہ 400 سے زیادہ افراد کو جو ہے اٹھا لیا گیا. ان کے اوپر کیا ہے الزامات ہیں؟ وہ یہی ہے کہ وہ افغان رجیم کے خلاف یا ان کے اقدامات کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے پائے گئے تھے. اور بہت ساری جگہوں پر تو ایسا بھی ہو کہ بازار کے اندر بھی خواتین نے مزاحمت کی، اور مزاحمت اس طرح کی کہ ان کے اوپر باقاعدہ انہوں نے جب سوٹیاں برسانا شروع کی کہ آپ نے برقع تو کیا ہوا لیکن منہ نہیں چھپایا ہوا، تو اس کے اوپر پھر کچھ خواتین نے مزاحمت کی. اس کے اوپر بھی وہاں پر ایک اچھا خاصا کریک ڈاؤن ہوا، اور جس علاقے سے وہ اپنا خواتین تعلق رکھتی تھیں وہاں ریڈ کیے گئے، ان کے گھروں کے مردوں کو اٹھا لیا گیا اور خواتین کو بھی اٹھا لیا گیا. اور اس میں یہ نہیں سوچا گیا کہ کچھ خواتین کے جو ہے شیرخوار بچے بھی جو پیچھے گھروں میں اکیلے رہ گئے. جب وہاں یہ صورتحال ہوگی اور اتنی بربریت ہوگی تو لامحالہ بغاوت تو ہوگی. لیکن یہ جو آپ نور الدین کا ذکر کر رہے ہیں جس کی ویڈیو ہے، یہ بیسیکلی وہاں اقتدار کی جنگ ہے، اور وہ بغاوت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ایک مخصوص جو لوگ ہیں وہ ہیبت اللہ کے ساتھ ہیں، جو ہیبت اللہ کے مفادات اور اس کے مالی جو ہے اپنا فوائد کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اہم جو جہاں سے پیسے آتے ہیں جس میں اس میں بتھا خوری بھی ساتھ شامل ہے، تو اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل انہیں نہ کیا جائے. تو لامحالہ صاف ظاہر ہے وہ یہ بات آگے بھی بڑھے گی اور یہ جھگڑے جو ہیں مزید بھی آگے ہوں گے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ اسی عید کے دوران ہی تقریباً کوئی منوں کے حساب سے جو منشیات ہے وہ ازبکستان کے بارڈر پر جو ہے انہوں نے پکڑ لی، اور اس میں افغان جو تھے وہ بھی پکڑے گئے. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بارڈر جو ہے جہاں سے پہلے منشیات کا کاروبار عروج پر تھا، زوروں پر تھا، اسمگلنگ ہوتی تھی، اب وہاں پر چونکہ ایک فوج کی نگرانی بہت زیادہ ہے، سختی بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں سے تو ان کا منشیات کا دھندا کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اب وہ جو ہے جو دوسری ریاستیں ہیں ہماری اسلامی جو افغانستان کے بعد، تو وہاں سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو یہ بہرحال یہ بھی ایک الارمنگ ہے کہ ان کا جو منشیات کا دھندا ہے اس میں جہاں ذرا بھی رکاوٹ آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ ارد گرد سارے ہی اسلامی ملک ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی طرف جو ہے افغان رجیم کو سوچنے اور غور کرنے پر تیار ہی نہیں. تو سر یہ جو طالبان ہے، یہ اس ٹائم پہ جو طالبان کے آپس میں گروپس بن رہے ہیں، دڑے بندی ہو رہی ہے، یا پھر جو عوام ہے افغانی ہے ان کے دلوں میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 400 لوگوں کو اٹھا لیا گیا جو احتجاج کر رہے تھے، خواتین نے مزاحمت کی جب ان میں چھڑیاں مارنے کی کوشش کی گئی، تو کیا افغان طالبان اس پر کنٹرول کر پائیں گے؟ نہیں، وہ کیسے دیکھیں، ایک خوف جو ہوتا ہے وہ کسی حد تک جاری رہتا ہے، دباؤ کسی حد تک ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت سے بھی لوگ نہیں ڈرتے. اور یہ جو خواتین پر یہ سارا کچھ ہوا یہ عید کے دوران ہوا، عید کی شاپنگ کے دوران ہوا. صاف ظاہر اب خواتین جو ہیں پوری دنیا میں چاہے وہ کسی مذہب دین سے ان کا تعلق ہو، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں یہ
عید کا رمضان شریف کے بعد جب عید آتی ہے تو ہر کوئی خوشیاں مناتا ہے، خاص طور پر خواتین جو ہیں بازاروں میں نکلتی ہیں، بچیاں نکلتی ہیں، چوڑیاں ہیں، مہندیاں لگوانی ہیں، باقی اپنے لیے تیاری کے لیے کچھ سودا صرف لینا ہے، تو وہاں پر افغان خواتین بھی بہرحال بازاروں میں نکلیں۔ جب نکلی تو صاف ظاہر ہے اس وقت وہ پردے کا کتنا خیال کریں، مطلب منہ کے اوپر وہ جو ایک ٹوپی والا برقع ہوتا ہے وہ ڈال کے اور اس کے سوراخوں میں سے تو کیا شاپنگ ہو سکتی ہے، تو وہاں ان کے اوپر تشدد کیا گیا، چھوٹیاں بتائی گئیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا بازار میں، کابل ہی کے ایک بازار میں، اور وہاں پر جو ہے وہ جھگڑا وہ خواتین نے چھوٹیاں پکڑ لی اور ان کے ساتھ باقاعدہ ہاتھا پائی شروع کر دی، جس پر اور افغان جو ان کے گنڈے تھے، دہشت گرد جو انتظامی امور کو نگرانی کرتے تھے، پولیسنگ کرتے تھے، ان کو بلا لیا گیا، انہوں نے ان کو گرفتار کیا، کچھ خواتین جو ہے وہاں سے رفو چکر ہو گئیں، تو وہ ان کے محلوں میں پہنچ گئے، ان کے گھروں تک پہنچ گئے، تو بہرحال وہاں پر یہ تو ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے ملک پر حکومت نہیں کر رہے، کسی مفتوحہ علاقے پر جو ہے وہ قابض ہے اور وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال بڑا ظلم ہے اور اس کے خلاف ہمیں ہر طرف سے اور یہ ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے، جو عالمی سطح پر خواتین کی ان کے حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں بھی احتجاج کرنا چاہیے، لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو گلف وار ہے اس کی طرف ان کی توجہ ہے، اور کوئی ادھر سوچ رہا ہے، غزہ کی صورتحال پہ سوچ رہا ہے اور پریشان ہے، جو اس کی وجہ سے معاشی دباؤ ہے پوری دنیا پر، تیل اور گیس کی بندش ہے، تو صاف ذرا اس کا فائدہ جو ہے افغان تو طالبان سر یہی جو اختلافات چل رہے ہیں کیا یہ افغان طالبان کے خاتمے کا بھی سبب بن سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوا کرتی، مستقل رہنے والی اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کچھ بھی حتمی نہیں ہے، تو صاف ذرا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں قابض ہو ہی گئے ہیں تو کتنا عرصہ ایسے قابض رہ سکتے ہیں۔ اب اگر 90% جو آبادی ہے وہاں کی، جو کہ اگر امریکی میڈیا اور اس کے UN کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق اگر وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لیے جو ہے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے اگر جس وقت ایک بندہ بھوکا مرتا ہے تو وہ باہر تو نکلتا ہی ہے نا، تو اور وہاں اسلحہ جو ہے اگر وہ صرف اگر اس وقت افغان رجیم کے پاس ہے یا ان کے گنڈوں کے پاس ہے تو پبلک جو ہے وہ پھر صاف ظاہر کوئی نہ کوئی اس کا بندوبست ڈھونڈے گی اور وہ لڑائی تو ہوگی، اور جب وہاں پہ اس طرح کی بغاوت ہو گئی تو بدقسمتی پھر دباؤ جو ہے وہ ارد گرد کے ہمسایہ اسلامی ممالک پر آئے گا، ان کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہوگا یا کارروائی ہوگی یا خانہ جنگی صورتحال پیدا ہوگی تو لوگ وہاں سے نکلیں گے اور کیا کریں گے، کہیں پناہ لی جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے افغانستان میں جو افغان رجیم ہے، جو طالبان رجیم ہے، ان کی جانب سے جو خواتین ہیں وہاں پر مرد موجود ہے یا پھر عام شہری جو اپنی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی عام زندگی جو ہے اسے اجیرن بنا دیا گیا ہے، لیکن اب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اسے برداشت نہیں کر رہے، وہ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکے ہیں، خواتین ہوں مرد ہو یا پھر بچے ہوں وہ اس ٹائم پہ احتجاج کا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان کے جو اپنے گروپس ہے کہ پہلے تو مخالف گروپس سے اب افغان طالبان کے جو اندر گروپس ہے پاور کی وجہ سے پاور شیئرنگ کے لیے وہ بھی آپس میں لڑنا شروع ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ افغانستان کی تباہی ہمیں جلد نظر آ رہی ہے۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔